مصیبت کے وقت کی دعا۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے اور وہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میرے اس صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر دے۔ مصیبت و پریشانی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت زدہ و پریشان حال کے لیے یہ دعا ہے، اے اللہ، میں تیری ہی رحمت چاہتا ہوں، تو مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی نظر انداز نہ کر اور میرے تمام کام درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنت میں داخلہ۔ صبح کے وقت ایک بار پڑھ لیجئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ترجمہ، میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں۔ فضیلت، جو شخص صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں۔ بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ۔ اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ مندرجہ ذیل کلمات پڑھے اور اس عمل کو لگاتار 21 روز تک کرے۔ انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے پیج کو فالو بھی کر لیں۔ 3 اہم مشکلات سے نجات کا حل۔ ڈوبی ہوئی رقم یا قرضہ حاصل کرنے کے لیے، جائز مقدمے میں کامیابی کے لیے، ناگہانی آفت اور مصیبتوں سے فوری نکلنے کے لیے ہر نماز کے بعد 33 بار ورد کریں۔ نوٹ: ایمرجنسی کی صورت میں لا تعداد ورد کریں، چلتے پھرتے بھی ورد کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمان اور زمین کا بنانا اور پیدا کرنے والا ہے، اے بڑائی والے اور کرم والے۔ 2 نور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص ان دونوں کی تلاوت کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ قبر کے سوالات اور مومن کے جوابات۔ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہلے سوال کا جواب، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔
دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں بھی ہر نعمت سے نوازا جائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ وہ شخص تینوں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہے گا۔